اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط ہو جاؤ قائم رہنے والے انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ. شہداء للہ گواہی دینے والے ہو اللہ تعالی کے لیے. گواہی دینی پڑ جائے تو گواہی اللہ کے لیے دو. ولو علی انفسکم اگرچہ اس کا اثر تمہاری جانوں پر پڑے، یعنی تمہارے نفسوں کے خلاف ہی گواہی کیوں نہ ہو، تمہیں کیوں نہ نقصان ہو رہا ہو، لیکن سچی گواہی دو، اللہ کے لیے گواہی دو. اول والدین یا تمہارے ماں باپ کے خلاف گواہی کیوں نہ جائے. والاقربین یا قرابت داروں رشتہ داروں کے خلاف گواہی کیوں نہ ہو. ان یکن غنیا او فقیرا جس پر گواہی دی گئی ہے اگر وہ مالدار ہے یا محتاج ہے. فاللہ اولا بہما یہ بات یاد رکھنا پس اللہ زیادہ بہتر ہے ان دونوں کے ساتھ. تم نے غریب امیر نہیں دیکھنا، غنی فقیر نہیں دیکھنا، بس اللہ کو دیکھنا ہے. اللہ ان دونوں سے بہتر ہے، اللہ کے لیے گواہی دو. فلا تتبعوا الہوی پس نہ پیروی کرو خواہشات کی. ان تعدلوا اس بات سے کہ تم انصاف کو چھوڑ دو، انصاف کرنا چھوڑ دو، ایسا نہ کرو. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا اگر تم زبان کو پھیرو گے یا اعراض کرو گے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بس بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے. آپ نے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سب سے پہلے ربط آیات ہیں. اس آیت کا پچھلی آیتوں سے کیا تعلق ہے؟ گزشتہ آیات میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان جو تنازع پیدا ہو جاتا ہے، جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، مخاصمت ہوتی ہے، چپکلش پیدا ہو جاتی ہے، اس تنازع کا ذکر کیا اور اسی ضمن میں اللہ نے انصاف کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صلح کرنے کی ترغیب دی. اور صلح کرنے کے اللہ نے طریقے بتائے. کوئی فریق اپنا حق چھوڑ دے یا اس میں کمی کر دے، یا بیوی جو ہے وہ خاوند اعراض کر رہا ہے تو کسی نہ کسی حق کو چھوڑ دے یا اس کو کوئی مالی نفع دے تاکہ ان کی صلح ہو جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کی بنیاد تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. پھر آخر میں فرمایا کہ اگر زوجین یعنی میاں بیوی کے درمیان نباہ نہ ہو سکے، ایک جگہ نہ رہ سکیں، ایک دوسرے کے حقوق میں کوتاہی ہونے لگے یا ایک دوسرے کے حقوق میں کوتاہی ہونے یا ضائع ہونے کا خدشہ پیش آ جائے اور انتہائی آخری درجے میں علیحدگی کی نوبت آ جائے تو پھر بھی دل کو رنجیدہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کی کفالت کرنی ہے. تم اچھے طریقے سے علیحدہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرنے کا حکم تم سے پہلے لوگوں کو بھی میں نے دیا تھا اور تمہیں بھی میں یہ حکم دے رہا ہوں کہ تم تقوی اختیار کرو. دراصل تقوی ہی مدار فلاح ہے، کامیابی کا دار و مدار تقوی پہ ہے. تو یہ تو پچھلے درسوں کا خلاصہ ہے. اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انصاف ہی سے متعلق ایک شہادت کا مسئلہ بیان فرمایا، گواہی کا مسئلہ بیان فرمایا. اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے یاد رکھیں ٹھیک ٹھیک گواہی دینے کی تلقین کی گئی، کیونکہ انصاف ہوتا ہی گواہیوں پر ہے. جج وہاں حاضر نہیں ہوتا، قاضی وہاں حاضر نہیں ہوتا، عالم مفتی وہاں حاضر نہیں ہوتا، جرگوئی لوگ وہاں حاضر نہیں ہوتے. جب واقعہ پیش آتا ہے تو وہاں کے جو حاضرین ہیں وہی ان کے سامنے گواہیاں دیتے ہیں اور انہی گواہیوں سے عدالت فیصلے پہ پہنچتی ہے. تو اس لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دینے سے ہی دنیا میں انصاف آ سکتا ہے، عدل کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط ہو جاؤ قائم رہنے والے انصاف پر. قوامین یہ قوام کی جمع ہے جس کا معنی ہے قائم رہنے والا، نگرانی کرنے والا یا حفاظت کرنے والا
یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ تو اس صورت میں یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، جیسے آپ نے میاں بیوی، خاوند اور بیوی میں سے کون جو ہے کس کا کیا کردار ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ہم نے عورتوں پر قوام بنایا ہے، ان کی حفاظت کرنے والا، ان کی نگرانی کرنے والا بنایا، یعنی فیصلہ مرد کا ہی ہوگا، مشورہ ہو سکتا ہے کیونکہ مرد گھر میں نگران ہے، وہ ان چیزوں کو زیادہ سمجھتا ہے۔ تو اس میں بھی قوام کا لفظ آیا ہے، تو فرمایا قائم رہنے والے بن جاؤ انصاف پر، قسط اور عدل، یہ دونوں معنی ہے، دونوں انصاف کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انصاف کے قانون کو اختیار کرنے کا یہاں حکم دیا ہے، اور انصاف کا زیادہ تر دار و مدار شہادت پر ہوتا ہے، گواہی پر ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا شہداء اللہ کونوا قوامین بالقسط شہداء اللہ، انصاف پر قائم رہو اور گواہیاں اللہ کے لیے دو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ مالک الملک ذات وہ ہے، قادر مطلق وہ ہے، علیم کل وہ ہے، معبود برحق وہ ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ہی یہ ساری صفات کا مالک ہے، لہذا اسی کی رضا کو تلاش کرو، اسی کی رضا جوئی کے لیے سچی اور ٹھیک گواہی دو، اور اس معاملے میں کسی اپنے یا بیگانے کی روح رعایت نہ رکھو، گواہی صحیح دو۔ اور یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کو جو سب سے بڑا المیہ بن گیا ہے، تو جس قوم کے اندر کرپشن ہو وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی، جس قوم کے اندر عدل و انصاف نہ ہو وہ قوم تباہ برباد ہو جاتی، اور یہ دونوں چیزیں ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ پائی جاتی۔ اب کسی کو محلے میں کوئی جھگڑا ہو جائے، امام کا مقتدی کا جھگڑا ہو جائے یا کسی کا بھی جھگڑا ہو جائے، تو کیا کہتے ہیں جی ہم تو محلے والوں کے ساتھ، یعنی انصاف کے ساتھ نہیں ہیں، ہم محلے والوں کے ساتھ ہیں، یا ہم برادری کے ساتھ ہیں، یا ہم پارٹی کے ساتھ ہیں۔ یعنی جب باہر کا پارٹیوں کا جھگڑا ہو، بھائی ہم نے تو پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کل ان کو ووٹیں دینی ہے، یعنی انصاف غیر انصاف نہیں دیکھنا، چاہے ہماری پارٹی ظلم کر رہی ہو، ظالم ہو، بے انصاف ہو، اس کو ہم نے نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے پارٹی کو دیکھنا ہے، پارٹی جو بھی کرے ہم اس کے ساتھ۔ اور اسی طرح ہمارے بڑے علماء میں سے ایک واقعہ لکھا ہے گجرانوالے کے، ہمارے بڑے علماء بڑے حضرات میں سے تھے، ان سے کئی چودھری، کئی خان، کئی حضرات جو ہے ہم سے محبت کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو سارے ہی محبت کرتے ہیں، تو بڑے محبت سے کسی نے ان کو کہا جی آپ ووٹوں میں کھڑے ہو جائے، وہ ووٹوں میں کھڑے ہو گئے، تو وہ ووٹ مانگنے کے لیے ان کے ڈیرے پہ گئے، ان کے علاقوں پہ گئے، اور لوگوں کو کہا جی لوگوں کو بھی جمع کرو، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو اب وہ کھانا شانا بھی کھلایا، سب کچھ کیا، اور انہوں نے بیان بھی کیا۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے آخر میں کہا کہ یہ ہمارے لیے بڑے باعزت لوگ ہیں، لیکن ووٹ ہم نے ان کو نہیں دینی۔ سارے حیران ہو گئے، بھی انہوں نے کہا کہ سارا تو نے پانی پھیر دیا، ووٹ کیوں نہیں دینی؟ انہوں نے کہا استاد جی ہم نے بدماشی بھی کرنی ہوتی ہے، ہم نے کیس کچہریاں بھی لڑنے ہوتے ہیں، ہم نے جو ہے بہت سارے معاملات کرنے ہوتے ہیں، آپ سیدھے سادے شریف آدمی ہیں، کیا کل آپ بتائیں ہمیں آپ ان معاملات میں ہمارے ساتھ چلیں گے؟ انہوں نے کہا کہ خدا کرو، جب ظلم کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ کیوں چلیں گے؟ انہوں نے کہا استاد جی کھانا تو ہم آپ کو کھلا سکتے ہیں، آپ ہمارے کان کھینچے جو مرضی کریں، ہم آپ کے خادم ہیں، لیکن ووٹ ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ تو جب ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہو تو پھر چور، ڈاکو، کرپشن کرنے والے یہی لوگ اوپر آئیں گے۔ پھر اور یہ بالکل صاف ستھرا لوگ کہتے ہیں جی یہ علماء کا کام نہیں ہے، جی یہ شریف لوگ ہیں، یہ بدماشوں کا کام ہوتا ہے، اور جی کیس کچہری بھی کرنا پڑتا ہے، جرگہ جرگوئی بھی کرنا پڑتا ہے، اور معاملات۔ کیا مطلب؟ یعنی ہماری جتنی بھی سیاہ کارنامے ہوں گے ان کے اوپر جو ہے وہ پانی ڈالنے والے بھی لوگ ہونے چاہیے، اور یہ معاملات بھی ہونے چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اے ایمان والو، ایک تو کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر قائم رہنے والے ہو جاؤ۔ کتنے صاف جملے ہیں۔ پھر اللہ نے یہاں تک اکتفا نہیں کیا، اگلا جملہ پھر فرمایا قوامین بالقسط شہداء للہ، وہ اللہ کے لیے گواہیاں دو، اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ، اس اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اس کو بڑا مان کے اس کے لیے جو ہے گواہی دو، ٹھیک سچی گواہی دو، اور اس معاملے میں اپنے یا بیگانے کی روح رعایت نہ کرو۔ پھر اللہ نے اس سے بھی واضح فرمایا، آگے اگلا اللہ نے فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ،
اگرچہ یہ گواہی تمہارے نفسوں کے خلاف ہی کیوں نہ جاری ہو، تمہارا ذاتی نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے اس گواہی سے. یعنی ظاہر بات ہے اگر میری لڑائی ہو گئی ہے تو میں ہی غلط بیان کروں گا تو ظاہر بات ہے میں بچ جاؤں گا، لیکن اگر میں ہی صحیح گواہی دیتا ہوں، غلطی میری تھی تو میرا نقصان ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، بات سچی کرو قاضی کے سامنے، عدالت کے سامنے، چاہے تمہارا نقصان کیوں نہ ہو جائے، یہ گواہی تمہاری اپنی جانوں کے خلاف کیوں نہ جائے. پھر دوسرا رشتہ جان سے بڑا، سب سے بڑا رشتہ جان ہوتا ہے، انسان اپنی جان بچاتا ہے. پھر سب سے زیادہ محبوب رشتہ جو ہے والدین کو ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا ابل والدین، یا یہ گواہی تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی. یعنی تم گواہی اگر دو گے تو تمہارے والدین کا نقصان ہوگا، جیل ہو سکتی ہے، جرمانہ پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی بے عزتی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن تم نے سچی گواہی دینی ہے چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ جاری ہو. پھر والدین کے بعد جو رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ دار ہوتے ہیں، برادری، خاندان، کنبہ، قبیلہ. اللہ نے فرمایا والاقربین، یا تمہارے قرابت داروں اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. گواہی بہرحال سچی ہو، حق و انصاف کے دامن کو نہ چھوڑو. تو پھر فرمایا آگے کہ مشہود حلے، یعنی جس پر گواہی دی جا رہی ہے اس کی حیثیت کو بھی خاطر میں نہ لاؤ. ایک تو یہ اپنی حیثیت ہے کہ میں، میرے والدین، میری برادری، اس کو بھی خاطر میں نہ لاؤ کہ نقصان کسی کا بھی ہو جائے، میرا بھی ہو جائے، میں نے بھائی سچی بات کرنی ہے. دوسرا جس پر آپ گواہی دے رہے ہیں اس کی حیثیت بھی نہ دیکھو، یار میں جس کے بارے میں گواہی دے رہا ہوں یہ تو ملک ہے، چودھری ہے، بڑا ہے، یا کوئی فقیر ہے، محتاج ہے. دونوں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ان یکن غنیا او فقیرا، خواہ وہ غنی ہو، صاحب حیثیت ہو، یا فقیر اور محتاج ہو، تو گواہی کے معاملے میں کسی قسم کی رعایت کی اجازت نہیں. مقصد کیا ہے اس جملے کا، اگلے جملے کا، کہ اگر مشہود علیہ جو ہے، جس پر گواہی دی جا رہی ہے، جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، وہ صاحب ثروت آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، تو اس سے مرعوب ہو کر، اس کے روب کا شکار ہو کر اس کی رعایت نہ کرو. یار میں اس کے خلاف کیسے گواہی دے سکتا ہوں، یہ تو بڑا آدمی ہے، اس کا روب لے کے جو ہے. اور کئی دفعہ جس کے بارے میں گواہی دی جاتی ہے وہ غریب آدمی ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس پر ترس کھا کے بھی اس کی رعایت نہ کرو. یعنی مالدار کی مالداری کی وجہ سے بھی رعایت نہ کرو، اور غریب کی غربت کی وجہ سے بھی ترس نہ کھاؤ کہ یار میں اس کے خلاف گواہی دوں گا، اس کا نقصان ہو جائے گا، ترس بھی نہ کھاؤ. اللہ کہتے ہیں یعنی اتنی کھلی باتیں، خالی اللہ کہہ دیتے کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر گواہیاں دو، انصاف پر قائم ہو جاؤ، یہ جملہ بھی کافی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت فرمائی. آگے اللہ تعالیٰ نے شہداء للہ، سب سے پہلے اپنا واسطہ دیا کہ گواہی اللہ کے لیے دو، اللہ کے لیے بات کرو، سچی بات کرو، جو دیکھا ہے وہی بیان کرو. پھر اللہ نے اس سے بھی زیادہ وضاحت فرمائی کہ اس دیکھے جانے والی چیز کو جو بیان کرو گے اس سے چاہے علی انفسکم، تمہارا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، تم تب بھی صحیح گواہی دو. ابل والدین، یا تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہیں چلی جائے وہ گواہی، تو تم تب بھی سچی بات کرو. یا والاقربین، یا تمہاری قرابت داروں اور رشتہ داروں کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہو لیکن سچی گواہی دو، اس کو نہ دیکھو. اور پھر دوسری طرف جس کے خلاف گواہیاں دے رہے ہو اس کا بڑا پن یا چھوٹا پن بھی نہ دیکھو. یعنی مالدار ہونے کی وجہ سے روب کھا کے بھی اس کے خلاف گواہی جو ہے وہ دینے میں نہ ڈرو، اور اسی طرح غریب کمزور ہونے کی وجہ سے ترس کھا کے بھی نہ رکو، بلکہ تم نے سچی بات کرنی. اور ہمارے معاشرے میں اللہ معاف فرمائے کہ وکیل جو ہے وہ گواہیاں تیار کرواتے ہیں. یعنی آدمی خود گواہی نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں میں تمہیں لکھ کے دوں گا، میں تمہیں بتاؤں گا، جیسی بات کروں گا ویسی بات تم نے کرنی ہے. اگر کیس میں سے نکلنا ہے تو تمہیں جو کہوں گا وہ کرنا ہے. تو وکیل جو ہے وہ گواہی وکیل کو تیار تو نہیں کرنا، وہ تو گواہی دینے والا جو ہے وہ اس کو بتائے گا یہ لکھو. لیکن یہاں وکیل لکھواتا ہے، دونوں طرف سے وکیل جو ہے وہ گواہیاں تیار کرواتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف، تاکہ یہ کیس خراب ہو جائے. تو آپ بتائیں انصاف کہاں ہوگا؟ تو اس لیے شہادت کا جہاں تک تعلق ہے تو ٹھیک منوعاً جو ہے تو وہ شہادت ادا کرو. جو کچھ بھی ہے، جو کچھ دیکھا ہے، جو صورتحال ہے اس کو بیان کرو، کیونکہ اللہ نے آگے فرمایا فاللہ اولی بہما، تمہاری نسبت خدا ان دونوں فریقوں سے زیادہ مہربان ہے، زیادہ اللہ بہتر ہے. یعنی
تمہارا دشمن بہتر ہے، تمہارے والدین تمہارے لیے بہتر ہے یا اللہ بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ اور تمام انسانیت سے بھی زیادہ، تم دونوں فریقوں سے بھی زیادہ اللہ بہتر ہے۔ وہ کسی کو جائز حق سے اللہ محروم نہیں رکھتا۔ اگر ان میں سے کسی فریق کی امداد کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود اس کے اسباب پیدا فرما دے گا، تم ان کی ہمدردی کی وجہ سے گواہی میں کمی پیشی نہ کرو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قانون شہادت جو ہے، یہ گواہی کی قانون، اس صورت کے علاوہ سورہ مائدہ میں بھی ذکر فرمایا ہے اور سورہ حدید میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا ہے۔ اب اسلام میں جو قانون شہادت ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، گواہی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس پر فیصلے کا دار و مدار ہوتا ہے، گواہی پر فیصلے کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہیوں کو مت چھپاؤ، اور شہادت کو چھپانے والا سخت گنہگار ہوتا ہے۔ کسی شخص پر ظلم دیکھ کر، ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہوتا دیکھ کر دوسرا شخص خاموش رہے تو وہ خود مجرم بن جاتا ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہترین گواہ وہ ہے جو بغیر مطالبے کے ٹھیک ٹھیک گواہی دے دے، اور بدترین برا گواہ وہ ہے، حضور نے فرمایا، جس سے شہادت دینے کا مطالبہ کیا جائے تو وہ جھوٹی گواہی دے۔ یعنی کتنی واضح حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نے اس کو بہترین گواہ کہا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا مقام اور درجہ ہے، اللہ کے ہاں اس کی عزت اور حوصلہ افزائی ہے کہ جو بغیر مطالبے کے، کوئی اس کو کہتا بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی میں سچی بات کروں گا، جی آپ جہاں مرضی مجھے لے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا، کیونکہ اس کی گواہی پر جو ہے وہ انصاف ہوگا، تو اس لیے کہا گیا کہ بغیر مطالبے کے ٹھیک ٹھیک گواہی جا کر دے دے، یہ اللہ کے ہاں سب سے بہترین گواہ ہے۔ اور سب سے برا گواہ کیا ہے کہ جسے شہادت دینے کے لیے بلایا جائے خود نہ جائے، اور بلایا جائے تو جا کے وہاں جھوٹ بولے، جھوٹی گواہی دے۔ اسی لیے یہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سچی گواہی دینے کی ترغیب بھی دی ہے اور جھوٹی گواہی دینے کی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب ہے ان کی حجت اللہ البالغہ، یہ ان کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ انبیاء کو جو دنیا میں بھیجا گیا، انبیاء علیہ السلام کی جو بعثت کے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد، اہم مقصد، بڑا مقصد جو ہے وہ رفع التظالم ہے، رفع التظالم من بین الناس، لوگوں کے درمیان جو ظلم ہے اس کو رفع کرنا، اس کو دور کرنا، یعنی لوگوں کے درمیان سے ظلم کو مٹانا، یہ سارے نبیوں کا دستور العمل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو لوگوں کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور سب سے اولین اصلاح عقیدے کی اصلاح ہے۔ نبی جو سب سے پہلے اصلاح کرتا ہے وہ عقیدے کی اصلاح کرتا ہے، اور پھر عقیدے میں سے سب سے اہم عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ چنانچہ تمام انبیاء کرام اصلاح عقیدہ کو اولیت دیتے رہے، لوگوں کو کفر سے، شرک سے، معاصی اور گناہوں سے پاک کر کے انہیں توحید کا درس، ایمان کا درس، اخلاص کی دعوت دیتے رہے۔ اور اس کے بعد انبیاء کے مشن میں دوسری بات یہ رہی ہے کہ وہ ظلم کو مٹا کر معاشرے میں سے عدل و انصاف کی فضا قائم کریں۔ آپ اندازہ لگائیں انصاف کتنی بڑی چیز ہے، اور اسلام کے اندر انصاف کی کتنی اہمیت ہے، اور لوگوں نے کیسے انصاف کیا، صحابہ نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے انصاف کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود امیر المؤمنین ہیں، وقت کے وزیر اعظم ہیں، وقت کے حکمران ہیں، تو ایک یہودی نے، اپنے مسلمان نے بھی نہیں، یہودی نے جو ہے وہ ان پر کیس دائر کر دیا۔ اب جو قاضی ہیں انہوں نے ان کو، امیر المؤمنین کو بلا لیا، آپ کے خلاف ایک دعویٰ آیا ہے، آپ عدالت میں حاضر ہوں اور آ کر اپنی صفائی پیش فرمائیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چاہ کہ وہ ایک زرہ کا معاملہ تھا، یہودی کہتا تھا یہ زرہ میری ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا یہ تو زرہ میری ہے۔ اب قاضی کے سامنے آئے تو قاضی نے امیر المؤمنین کو الگ کرسی پہ نہیں بٹھایا، دونوں کو سامنے بٹھایا۔ یہ اسلام کا انصاف دیکھو، وقت کا امیر المؤمنین بھی مجرم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے سامنے کہ بھائی ابھی آپ پر الزام ہے، اب اس الزام کو اپنے اوپر سے دھونے کے بعد جب پاک صاف ہو جائیں گے پھر آپ امیر المؤمنین ہے، چاہے مجھ قاضی کو اٹھا کے میری کرسی پہ بیٹھ جائیں، لیکن اس وقت آپ ملزم ہیں۔
آپ سامنے بیٹھے. اب کیس شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہاں آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ تو یہودی نے کہا جی میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ زرہ میری ہے اور جو ہے یہ میں نے فلاں سے اتنے اتنے میں خریدی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا جی آپ فرمائیے کیا کہتے ہیں؟ یہ تو دعویٰ ہے، اس کا آپ دعوے پر دلیل دیں، اپنی وضاحت کریں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں جی یہ میری اپنی زرہ ہے اور اس کو میں نے خریدا ہے اور اس پر میرے اوپر گواہ ہیں. انہوں نے کہا جی کون گواہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک میرا غلام گواہ ہے، ایک میرے بیٹا حضرت حسن گواہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی. تو قاضی نے کہا کہ اسلام میں بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے، نہ غلام کی اپنے آقا کے حق میں قبول ہے. انہوں نے کہا کہ یہ گواہیاں تو اسلام میں قبول نہیں ہیں، تو کیونکہ یہ تو کوئی بھی بیٹا اٹھ کے اپنے والد کے حق میں گواہی دے سکتا ہے، کوئی بھی غلام ہی ہوتا ہے، وہ تو آقا کے حق میں ہی جائے گا، اس لیے اسلام نے وہ دروازے ہی بند کر دیے، تو اس لیے آپ اور گواہی لائیں. انہوں نے کہا جی اور تو گواہی میرے پاس نہیں ہے. تو قاضی نے کہا کہ پھر ہم اس پر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ زرہ بھی یہودی کی ہے. اب دراصل وہ یہودی اسلام کے انصاف کو دیکھ رہا تھا، تو اس نے جھوٹی قسم بھی اٹھا لی، سب کچھ کر لیا، اور جو ہے اب قاضی نے فیصلہ لکھ دیا. وقت کا حکمران اپنی زرہ ہوتے ہوئے بھی اس کو ثابت نہ کر سکا صحیح گواہیوں سے، صحیح دلائل سے، اور گواہ تھے ہی نہیں. انہوں نے اپنے بیٹے اور غلام کے سامنے ہی خریدی تھی، تو اس لیے انہوں کو لے کے آئے، اور اسلام تو بیٹے اور غلام کی گواہی قبول ہی نہیں کرتا، اس لیے وہ زرہ یہودی کو دلوا دی. اب جب یہودی نے زرہ لی اور لینے کے بعد دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، یہ آپ کی زرہ ہے. سارا مجمع حیران ہو گیا. انہوں نے کہا کہ یار تو کیا کرتا ہے، تو نے میرے خلاف دعویٰ کیا، اور جو ہے اس نے کہا کہ اصل میں اسلام کا انصاف دیکھنا چاہتا تھا، اور میں یہودی ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسلام وقت کے امیر المؤمنین پر بھی گرفت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور میں نے دیکھ لیا ہے، اس لیے آپ مجھے اس بڑی عدالت میں کلمہ پڑھائیں. اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور اس نے وہاں کہا کہ زرہ میری نہیں تھی، یہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، میں نے صرف یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کیا. تو یاد رکھیں یہ فیصلے ہوتے ہیں اسلام کے، یہ انصاف ہوتا ہے، اور انصاف دنیا میں نہیں ہوگا. جس گاؤں، جس گھر، جس ملک میں، جس ادارے میں انصاف نہیں ہوگا تو وہ ادارہ تباہ ہو جائے گا. تو اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انبیاء کو جو بھیجا گیا ان کے مقاصد میں سے، ان کے مشن میں یہ بات رہی ہے کہ دنیا سے ظلم کو مٹانا ہے، عدل و انصاف کی فضا قائم کرنی. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرق اور مغرب میں ظلم کا دور دورہ تھا، ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا. بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. خود زمانہ جاہلیت کو آپ دیکھیں، کوئی انصاف نہیں تھا، عورت کے لیے کوئی حق نہیں تھا، کوئی وراثت نہیں تھی، اور جائز حقوق جو عورت کے ہیں وہ بھی عورت کو نہیں دی جاتے تھے، اور کمزور طبقے پر انتہائی ظلم تھا. غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا. یہ سارے ظلم تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے حضور کو بھیجا، پھر حضور کی واسطے سے، حضور کی وساطت سے اللہ نے اس سارے ظلموں کو ختم کیا اور انصاف کا بول بولا ہونا لگا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک فاطمہ نامی عورت نے حضور کے سامنے، حضور علیہ السلام کے زمانے میں چوری کی. اس کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، بچوں کو بھی اسکول کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے. اب اس کا کیس حضور کے سامنے آ گیا. حضور وقت کے قاضی ہیں، حکمران ہیں، گواہیاں آ گئی، معاملات آئے، سارے چوری ثابت ہو گئی. اب چوری کی اسلامی سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے. اب عورت ذرا اچھے خاندان کی تھی، اب انہوں نے لالچ تو تھی نہیں، اب وہاں رشوت تو چل نہیں سکتی، سفارش کا میدان رہ گیا. انہوں نے بندہ ڈھونڈا کہ کس کو سفارشی بنایا. عام صحابی تو سفارش بھی نہیں کرتے. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور علیہ السلام نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا،
اور حضور کے گھر میں پلے تھے، آپ غلام تھے، اللہ کے نبی نے آزاد کر کے آپ کو اپنے گھر میں رکھا. ان کے جو بیٹے تھے حضرت اسامہ بن زید، حضور ان سے بڑی محبت کرتے تھے. انہوں نے ان کو تیار کیا کہ حضور علیہ السلام کو کہیں کہ دیکھیں عورت ذات ہے، معاف کر دیں، سفارش کریں آپ ہماری. جب وہ سفارش کرنے گئے تو اللہ کے نبی نے جب ان کی سفارش سنی تو حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے سے بھر گئے. اللہ کی حدوں میں آ کے سفارش کرتے ہو؟ اللہ نے جو حد جاری کی ہے، جو حدیں بیان فرمائی ہیں، ان حدود اللہ میں آ کے سفارش کرتے ہو. پھر حضور نے ایک جملہ فرمایا جو رہتی دنیا تک وہ جو ہے وہ سنہرے حروف سے لکھا جاتا رہے گا، بیان کیا جاتا رہے گا، قیامت تک لوگ اس کو مشعل راہ بنائیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو فلاں خاندان کی عورت فاطمہ نے چوری کی، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، اللہ کی قسم میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا. تو یہ انصاف ہے، یہ وہ اسلام ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں محمد بن قاسم نوجوان ہے اور ہندو اسلام میں داخل ہو رہے، اور ہندوستان میں مسلمان کم ہیں، آج بھی کم ہیں، جو ہے مسلمان 30-35-40 لاکھ کے قریب ہے، لیکن وہاں 1.25 ارب سے قریب زیادہ جو ہیں وہ ہندو ہیں. لیکن 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی، یعنی مسلمانوں کی حکومت میں اتنا انصاف تھا کہ وہ ہندو، سکھ اور ساری قومیں ان کی حکومتوں میں امن کے ساتھ رہ رہی تھیں. تو یہ انصاف اور امن جہاں بھی ہوگا وہاں جو ہے وہ سکون ہوگا، راحت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی. اور جہاں جو ہے وہ انصاف نہیں ہوگا، وہ آج جو ہے پورے ملک میں آپ دیکھیں انصاف خریدا جا رہا ہے. 1000-2000 روپے میں لوگ گواہی کے لیے مل جاتے ہیں، ججوں کو خرید لیا جاتا ہے، وکلاء بک جاتے ہیں، ضمیر بیچے جا رہے ہیں. اور بالکل جو ہے وہ میں نے پہلے جو بات کی تھی کہ بھائی ہم انصاف نہیں جانتے، ہم تو برادری کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو جو ہے وہ اپنے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں، جی ہمیں جو ہے وہ اس سے کیا غرض ہے. تو اس لیے پوری دنیا کے نظام بدل گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات کی بھی بارشیں ہو رہی، اور اصل بارشیں رحمتوں کی بارشیں بھی رک گئی ہیں، اور برکتوں کے لمحات بھی ہم سے ضائع ہو گئے. تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح حکم فرمایا کہ، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اہم مقاصد نبوت جو ہیں انبیاء کے مقاصد میں سے عدل و انصاف کا قائم کرنا، دنیا سے ظلم کو رفع کرنا، ظلم کو دور کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ پوری دنیا میں عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کی یا اللہ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہر طرح کی لغزشوں سے، ہر طرح کے ظلم سے، یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے، اپنی نافرمانیوں سے ہمیں محفوظ فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کی حکومت نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کی بالادستی نصیب فرمائیے، امارت اسلامیہ شریعہ خلافت راشدہ کا قیام نصیب فرمائیے. یا اللہ جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.